سارے رسولوں کا سلطان ایتھے فرقہ واریت نہیں آپ چکے گئے انوکھا نرالا وسیشان آیا وہ سارے رسولوں آیا ارے گج کلا ہو ارے بادشاہ سینے دا زور لاگے انہیں منا جدو میرا بیٹا میری گود چایا خارج ملنی نور میری خوش نور نکلیا میں اپنے چند جے پتر نو ہتھا دے پایا رودیاں کھانا کیا کاش ادابا موجود ہوندا اج دے واسطے کھلونے لے کے آندا ادابا موجود ہوندا اج دے واسطے لائٹ ٹائم دا انتظام کردا ادابا موجود ہوندا اج نو سیر کرواندا آواز آئی چپ کر آمینہ دے پتر تیرا ہے نبی میرا ہے جے کھیڈن تے دل کرے گا میں رب چل کھلونا بناواں گا جے سیر تے دل کرے گا سمدنا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت دوروں نزدیک تو جتنے احباب تشریف لائے دعا گواں اللہ تعالیٰ سب نو دنیا و آخرت دی دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے عزت ماں بھائی عبدالرزاق صاحب آپ نے حکم فرمایا وعدہ سی اللہ دی فضل توفیق نال تے پایا اور فقیر حاضر ہے پیکر اخلاص و محبت برادر اکبر عزت ماں رائے صلاح الدین صاحب آپ بھی تشریف فرمانے رائے آصف صاحب آپ بھی تشریف فرمانے جتنے مہمانان گرامی آئے میں سب دے اسماء گرامی تو واقف نہیں مگر حضور جانے کائنات دی ذکر پاک دی بزم آنا قبول فرمائے میں بہت لمبی گفتگو دا ارادہ بھی نہیں رکھتا اور فقیر ایک لمبے سفر تو حاضر ہے اور جمعہ شریف بھی ہے صبح اور میں انشاءاللہ ایک خوبصورت پیغام دی نیت نال واز کرن دا ارادہ رکھنا اللہ میں نو حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے جمع غفیر سامعین کرام سنیوں ماہ میلاد النبی دی آمد اہل اسلام اہل ایمان ہمیشہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دی خوشی ہے اظہار خوشی اور ایسی خوبصورت محافل دا انعقاد کرتے رہے ایک بات ذہن وچ رکھنا میلاد النبی ہر اس محفل نو کیا جاندا جدے وچ حضور دے محاسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ولادت محمد اوصاف کمالات اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت نو ڈسکس کیتا جائے یہ بات میں بڑے وثوق نال کہنا چاہنا کیونکہ آج کل وہ پرانا وقت تا چلے گیا کہ بات تواڈی صرف بند کمرے تک رہ گئی ذمہ دار مزاج رکھنا میں یہ بات ذہن وچ رکھنا میلاد کو ایسی محافل پروگرامہ دا انعقاد ایک تیرا میرا نیا اور ذاتی عمل نہیں ہے ہمیشہ تو اہل ایمان اہل اسلام دا طریق رہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی ایسے پروگرامہ دا انعقاد کر دے رہے میلاد کی شرعی حیثیت باقاعدہ عنوان ہے فقیر دا سینہ وسیع ہے دیتے خطاب کراں تھا میں لیکن لگ دے گل کردہ محدث کبیر آج تو 1100 سال پرانا محدث ٹھیک ہے جناب حضرت محدث جوزی پوری کتاب لکھی میلاد شریف تھے اور آپ نے فرمایا لا زالا اہل الاسلام حرمین الشریفین والمصر والشام
वसाइर बिलाद अल-अरब मिनल मशरिक वल मगरिब बेमजालिस मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जुर्रिब मिन खासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम व बुश्रा आजिलतुम बिनैलिल बग़ियत वल मराम फरहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लियालिया बशहर मौलिदिल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया एक कदों दा बाबा है, कोई 1947 दा नहीं है ते बरेली वाला बाबा भी नहीं है, 1000 साल पुरानी गल पे करना। माते आजकल रफ से बरेलवी ते भी किसे मसला बन जाए मैं उस तरफ भी नहीं आऊंगा। मैं हुण सीधी सीधी तकरीर करदा पिया मां भाईजान, 1000 साल पुराना बाबा मुहद्दिस कबीर फरमाते ने हमेशा मक्के च भी मिला दे, मदीने च भी मिला दे, यमन च भी मिला दे, शाम च भी मिला दे, मशरक च भी मिला दे, मगरब च भी मिला दे। जे कोई बंदा कम अज कम सुन्नी मिजाज का आदमी है तो चुप नहीं रहेगा। 1000 साल पुराना बाबा कह रहे हैं और मिलाद नवा काम नहीं, जिथे इस्लाम होएगा उथे मुस्तफा दा मिलाद होएगा। आगे की फरमाया वजुर्रिब मिन खासिही, आप फरमाते हैं ये मेरा मुजर्रब अमल है और 1000 साल पुराना अमल मुजर्रब अमल है। वो क्या है? फरमाया जो चाहता है अमन नसीब हो, जो चाहता है घर में बरकत हो हजूर का मिलाद करे, जो चाहता है अल्लाह रहम करे हजूर का मिलाद करे। और तुसी तो वैसे मौलवी नूं 25,000 दे के खुश हो बंदे हो ते मैं तुहानू पुराने बाबे दी तगड़ी गल सुनाऊंगा। वो आंदे सन मुसलमाना दे चेहरे 12 रबीउल अव्वल दा चंद वेख के चम दी तरह चमकदे सन। अगली गल भी सुनो, यामलूनल वलाइमा, वालाइमा वलीमे की जमा है। वलीमा वो खाना जो मौका खुशी बनाया जाए। फरमाया जब मुस्तफा के मिलाद का चांद नजर आ जाता था मुसलमान अकीदत से खाना बनाते थे और जमाने को खिला के बताते थे आज साडा नबी आया है। समझ आ रही है? शिरक नाजायज है, तरीका बदलता रहेगा, जिद्दत आएगी तरीका बदलता रहेगा। असल पे बात करते हैं बच्चे। मैं तो समझाने वास्ते हुण मोहम्मद अवैस इस पासे चल गया तो चल नहीं जाएगा। भाई कुरान में कितने ब्याह लिखे? ब्याह तो है ही नहीं, कुरान च ब्याह दा वजूद ही कोई नहीं। एक बंदा मेरे कुद के पै गया, मौलवी हाथ तौला रख। ओ मैं कहा पुत्र ब्याह ये तेरी टर्म है, असल नहीं है। असल है निकाह और जवाज असल पे होता है। जवाज असल पे होता है। ये तो ब्याह तूने अपना जिद्दत के मुताबिक लफ्ज बदले, सोच बदली, फिक्र बदली, किसे शादी आख्या, किसे ब्याह आख्या, किसे ब्याह आख्या, लफ्ज बदलते गए पर हकीकत नहीं बदली। और लाइटां बदलदियां रहणगियां, मौलवी बदलते रहणगे, स्पीकर बदलते रहणगे, लंगर बदलता रहेगा। 1000 साल पहले भी मकसद मुस्तफा की आमद थी, 1000 साल बाद भी मकसद मुस्तफा की आमद है। अच्छा और अल्लाह क्या फरमाया? तकरीर एवं ही सुननी जी आज। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, फरमाया मैं रब ने मोमिनों पे एहसान किया। 20 मिनट बाद पैसे देने ने, दबा के देने ने। वो ठीक है, कितने मिनट बाद? थोड़ा गिरा जाइए 2 मिनट। बिल्कुल हो जनाब, सारे बैठे ने जुरत तलवाओ, फिर फकीर आया। खैर हो वैसी जनाब। अल्लाह फरमाता है मैं रब ने मोमिनों पे एहसान किया। अगे बाद तकरीर करांगे। लक़द मन्नल्लाह, मन्नल्लाह फकीर के दामन में अलग खिताब है, लेकिन पहले रब फरमाता है एहसान किया मोमिनों पे। इसका मतलब है पहला एहसान है मोमिना थे, पहला एहसान है मोमिना थे, पहला एहसान है मोमिना थे। हुण ओ चुप रवे जेड़ा रलिया मिलिया ते जेड़ा मां प्यो सुन्नी सने, मां प्यो सने सुन्नी है। इहदा मतलब है पुत्र तू किसी और मोमिन नु मन ते पावे ना। हजरत अब्दुल्ला ओ मोमिन ने जिन्हां दे ईमान नु कुरान बयान कर रहा है। सब तो पहला एहसान अल्लाह ने औलाद इब्राहिम पे किया। और कौन थे? वो था कुरैश, कौन थे? वो थे बनु हाशिम, कौन थे? वो थे जनाब अब्दुल्ला, कौन थे? वो थे जनाब आमिना। जे आखो
بیٹھو تو میں قرآن دیاں 2-4 آیتاں نہ پڑھ دیاں. اے مومن نے مصطفیٰ کی ماں مومنہ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا. یہ دعا کرنے والے کون نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سانو تے ساڈی اولاد نو اپنا رکھ فرمے بردار. رب نے ابراہیم سے وعدہ کیا تیری اولاد میں سے ایسا گروہ رہے گا، ایسی اولاد رہے گی جو ہمیشہ حق پہ ہوگی، جو ہمیشہ مواحد ہوگی، جو ہمیشہ توحید پرست ہوگی، جو ہمیشہ بت شکن ہوگی. وہ کون ہوگی؟ فرمایا وہ قریشی بھی ہوں گے، ہاشمی بھی ہوں گے. چلو اجے بھی نہیں فقیرہ جڑی گل کیتی نو کھولنا احسان کیتا مومنہ تے. 14 صدیاں بعد سید والے دا کو مومن جھنڈا چک کے آکھے ساڈا نبی آیا ہے تے خوش ہوے تے جدی پشت وچ نبوت دا نور ہوے. اگر وہ بابا مومن نہیں ہے تو مومن کون ہے؟ سب تو پہلے مومن. آج بھی کئی بندے اس بات کوئی دی کم کرو تحقیق کرتے ہیں بھائی حضور کی ماں مومنہ ہے یا نہیں، یہ حضور کا باپ مومن ہے کہ نہیں. میں نے کہا بھائی جان چپ کر، جانے کائنات کا فرمان اقدس ہے، قرآن نے ضابطہ بیان کر دیا. فرمایا احسان کیتا مومنہ تے مصطفیٰ آیا مومنہ وال. آ فرنٹ سیٹاں والے او بہوا آواز کھولو بہوا، ٹوپی تو ساتھ رضوی دی لئی ہے تے بیٹھا چپ کر کے اٹھ کے بول سبحان اللہ. اب اس کا مطلب ہے حضور نے اپنے آباء و اجداد کو کس انداز میں ڈسکس کیتا. جانے کائنات دا پہلا فرمان میرے نبی فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا فانا خیرہم بیتا. حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد، میرے باپ کا نام عبداللہ، میرے دادے کا نام عبد المطلب. اللہ مخلوق بنائی تے بہتر مخلوق اس رکھیا، قبیلے بنائے تے بہتر قبیلے چ رکھیا، فرقے بنائے تے بہتر فرقے چ رکھیا. حسب تے اعتبار نال میں نبی اعلیٰ، نسب کے اعتبار نال میں نبی اعلیٰ. ہن بھی بٹھا نہ بولیا جے. فرمایا نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، گھر کے اعتبار سے بھی میں نبی اعلیٰ. یا اللہ جڑا حضور دے ماپیاں تے اچھی بولے او دے ماپیاں دی خیر ہوے. اللہ مخلوق بنائی بہتر مخلوق میں رکھا، قبیلے بنائے بہتر قبیلے میں رکھا، کافر میں نہیں افضل میں، مومن میں. قبیلے بنائے بہتر قبیلے میں رکھا، مخلوق بنائی افضل مخلوق میں رکھا. فرمایا میں مصطفیٰ حسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. سپیکر تو میں اتنا پچھا ہو گیا. اس حدیث دا نتیجہ مولوی کی کڈی آئی؟ میں کہا اس حدیث دا نتیجہ ہے میرے نبی فرمایا میری ماں بھی جنتی، مصطفیٰ دا بابا بھی جنتی. جو افضل ہوگا وہی جنتی ہوگا. جے تسی آندے ہو تے حضور دے ماپیاں تے ایک حدیث اور مینوں ہوندی ہے. 5 حدیثاں تو بعد عبدالرزاق میری چھٹی. ہاں میں پہلی تقریر حضرت کہلیاں والا، پھر ایتھے پھر اوتھے، ہن محمد ویسے نا. حدیث نمبر 2 آج حضور کے ماں باپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ مومن نہیں تھے. چپ ہے. فرمایا یقول ان اللہ حصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل فاصطفى قریشا من کنانۃ فاصطفى من قریش بنی ہاشم. سبحان اللہ. دب کے حصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل فاصطفى قریشا من کنانۃ فاصطفى من قریش بنی ہاشم. اللہ نے ابراہیم سے اسماعیل کو چنا مصطفیٰ کے لیے. میں پھر نا اللہ نے ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا، اسماعیل چو کنانہ نو چنیا، کنانہ چو قریش نو چنیا، قریش چو بنو ہاشم نو چنیا. اللہ نے مصطفیٰ کے لیے ابراہیم کو چنا. ہر باری سبحان اللہ سوچ سمجھ کے استخارہ کر کے بولو. فرمایا اللہ میرے واسطے میرے بابا ابراہیم نو چنیا. پتر اور بھی سن پر ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا، اسماعیل چو کنانہ نو چنیا، کنانہ چو قریش نو چنیا، قریش چو بنو ہاشم نو چنا. ہن بھی دب کے بولے جے. فرمایا سنو
اللہ نے میرے ابا و اجداد چن چن کے دیتے. کیوں؟ فرمایا اللہ میرے واسطے میری ماں آمینہ نو بھی چنیا, اللہ میرے واسطے میرے بابا عبداللہ نو بھی چنیا. ایک حدیث بھاؤ اپا نو اور ہوندی جے. سبحان اللہ دب کے. لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطیبات فالارحام الطاہرہ. صرف شعر ہی نہیں ہوندے. خبردار کو عقیدہ اہل سنت دے نیڑے بھی آیا چھتر ماریں گے. یہ کوئی بازار دا عقیدہ ہے, یہ قرآن و حدیث ہے. حجے تا سینہ بہت وسیع ہے. لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطیبات فالارحام الطاہرہ. فرمایا میں جن جن شلبوں میں آیا وہ بھی پاک, میں جن رحموں میں آیا وہ بھی پاک. آدم سے لے کے میرا نور عبداللہ تک آیا, سارے پاک بھی تھے مومن بھی تھے. جس سلم میں گیا وہ پاک, جس رحم میں آیا پاک. کافر کا رحم پاک ہوتا ہے, کافر کا سلم پاک ہوتا ہے. باؤا تیرا کھاتا تو پٹیا گیا. اگر آپ اجازت دیو تو میں تو انہوں چوتھی حدیث سنان لگیا ہوں. سبحان اللہ کوئی نہیں اجے آئی. لم يذل الله يتقدم في النبي آدم فمن بعده ولم تذل أمم تتباشر به وتستفتح به حتى أخرجه الله في خير أمة 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 في خير قرن في خير بيت في خير أصحاب في خير بيت في خير بلد. فرمایا آدم سے لے کے ہر عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی امت کو بتاتا تھا سب تو آخر ایک نبی آئے گا جنہا نام مصطفیٰ ہوئے گا, محمد ہوئے گا. وہ نبی ہے جو مصطفیٰ اللہ, شہر آئی چودہ شہر اللہ, صحابہ آئی چودہ صحابہ اللہ. فرمایا امت آئی چودہ امت اللہ, گھر آئی چو محمد تا گھر بھی اللہ. امت اللہ امت. میں پنجابی سنا لینا تقریر. امت اٹھ منڈیا ہو رہا تو حضور دے ماں پہ پہ گیا. میں تم دستا ہوں ایک منٹ نا کی تیرا علی حسن والد علی حسن والد غلام نبی. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں تو پتہ کتنے چلے. علی حسن والد غلام نبی 69 امتاں تو اللہ جے. میں نہیں جانتا کون ہے پر امتی جاٹے رانا ہے میرے کیش بلائیں میں نہیں جانتا پر امتی ہونے کے اعتبار سے حال ہے. جواب ملے گا کیوں حال ہے. اور بھی بھائی جان صرف سنی مزاج کا بندہ بول سکتا ہے تو تھوڑے جو سادہ بندہ کہے گا مولوی جی یہ مسلمان بیڑے سے پیدا ہویا, یہ ماں مسلمان, یہ بابا مسلمان, انہوں مصطفیٰ دی نسبت مل گئی. میں ہون جڑا چپ کر گیا رائے صاحب میں معافی نہیں دے دیتا. رب کعبہ دی قسم ہے جنہوں 14 صدیاں بعد نبی دی نسبت مل جائے امتی بن کے حال ہے. تاسے جس وجود وچ نبی 9 مہینے رہا ہوئے گا یا میرا کڈی حال. جیدہ ہاتھ ہے جیڑا حضور دی ماں تے بولے دی ماں دی خیر ہوئے. نا 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 اچھی بولو. زمانہ جاہلیت میں دو عورتیں ایسی تھی جنہیں زمانہ طاہرہ کہہ کے یاد کرتا تھا. طاہرہ طاہرہ طاہرہ, دونوں طاہرہ دا نام دستیاں. ایک کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ, دوسری کا نام ہے آمینہ طاہرہ. اگر امتی حل ہے ایک حدیث اپنوں بھی اور بھی آندی جے. تو کیسی بات کرتا ہے پگلے کہیں گے. پچھلی امتوں کا معیار کیا تھا؟ وہ صرف عبادت اپنی عبادت گاہ میں کر سکتی تھی بس خلاص. وہ جڑا تھوڑا مندر شندر ہے مثال سمجھ چلو تھے بھائی اور مٹھی جی گل مٹھی مٹھی مٹھی. پر جدو حضور دی امتی واری آئی چھو اللہ لیا لار دے مسجدوں و طہورا. حدیث تو تم فقیر مجرم ہے. فرمایا جتھے بھی پڑھو مسجد سید والے پٹھے پہ وڈنا بابا 15 کلومیٹر دور
یا اللہ مسیت ہوں بانگ ہو گئی تو جاندے جاندے ٹائم نکل جانا ہوں میں کراں پھر میں مسلح ڈاہ پلی پلی اللہ اکبر یا اللہ انہاں دی عبادت صرف اپنی عبادت کا میں قبول تھی تے سید والے دی عبادت مربے بھی قبول ہے سر لاؤ سر چنگا ہوتا ہے نا وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں عبادت کریں تو قبول تھی پر ساڈے والے جڑے جن بندے نے فرمایا پلی ڈاہ تے چل پڑھ دے قبول ہو جائے گی کیوں فرمایا کیوں پوچھنا ہے پتہ نہیں سجنا دے قدم لگے زمین ساری پاک رائے صاحب میں کیڑے اکدے نو کھولا کتے کھولا فرمایا زمین دے قدم لگے تے مصطفیٰ دے قدم لگے زمین تے ساری زمین ہوگی پاک قدم لگے قدم بس میرے نبی دنیا میں آئے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ساری زمین پاک ہو گئی نبی کے مصطفیٰ کریم کے جناب قدم اقدس کی برکت سے ساری زمین پاک ہو گئی او چپ رہے جنہیں چول کسے دکھاتے نے دس ہے اگر قدم لگے ساری زمین پاک ہے تو جو آمینہ مصطفیٰ کی ماں ہو ہاتھے تے رکھیا جے اور جتھے قدم لگنا اور ساری زمین پاک ہے تے جس حیدر کرار کے قدموں پہ آج ایسی یار غار کے قدموں پہ پورا نبی سوار ہو گیا وہ یار غار کتنا پاک ہوگا اور بول یا اچھی بول جیڑا علی مصطفیٰ دے موڈے پہ آیا وہ کتنا پاک ہوئے گا پلیت بندے کو پاکوں کی حیا کی سمجھ نہیں پڑے گا مصطفیٰ کی برکت سے یار غار بھی پاک ہے حیدر کرار ایک حدیث آپا نو ہی ہو لا اقسم بهذا البلد وانت حل میں کوئی بھی حدیث ضعیف ہوئے میں نپ لیں گل کریں ساڑھنا کوئی موضوع روایت ہو تو ریکارڈ ہو رہی ہے نالے میں روایتوں کا محتاج ہوں سیدہ آمنہ کی عظمت کے لیے یہ عظمت کم ہے کہ رسول جسے ماں کہیں واہ واہ تو اڈی چپ تو صدقے جاواں رائے صاحب کتاباں بند کر کے رکھ دیں گے کیا سیدہ آمینہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے جسے روک کے میرے نبی کہیں میری ماں آمینہ میں چارج ہو کے آیا تسی اجے میں ہی بیٹھے جے سلام مل جان یار دیا گلیاں اسی ساری خدائی کی کرے محشر وچ بن جائے گل سادی محشر وچ بن جائے گل ساڈے محشر وچ بن جائے گل ساڈے کمٹمنٹ تو نہیں مکری دا سبحان اللہ دب کے اچھا جی سونیا سانو انہاں تلیاں دی قسم بندیاں اے بھی رولا پایا مکہ افضل کے مدینہ اوتھے بھی میں کہاں دے رولا چکر ایک آندا مکہ افضل ایک آندا مدینہ او میں مولوی صاحب نے پوچھا میں کہا اے کھیڈا ساڈے اگے نہ رکھ اے نہ رکھ حضور جتھے آرام پہ کر دے قرآن میرے سر تے رکھو وہابیت دیوبندیت باقی تو نہ نہیں ملائیں سیدھی سیدھی گل پہ کرنا
یہ تمام امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ رسول کائنات جس جگہ پہ آرام فرما ہے وہ جگہ رب کے کعبے سے افضل ہے، عرش معلیٰ سے افضل ہے، سبحان اللہ، سوچ سمجھ کے سدرۃ المنتہا سے افضل ہے۔ اور میں ایک نے پوچھا کیوں افضل ہے، کیوں افضل ہے؟ نالے پتہ آپ کو گنبد خضرا حجرہ ہے اماں عائشہ کا، میں سپیکر کے بیٹھا پڑھ پڑھنی میں ماردا، میں سچی آنا جے تسی اس گل نو سمجھ کے نہ بولے فقیر تقریر چھڑ دے گا، گل تواڈے سامنے کر رہا، جے سمجھے نہ دکھ ہونا ہے۔ حجرہ اماں عائشہ دا تے پا کے رب دے کعبے تو نسبت مصطفیٰ نال۔ رائے صاحب حضور کی اور بھی ازواج تھیں، میرے نبی نے حجرہ اماں عائشہ کو کیوں پسند کیا آرام کے لیے اور قیامت تک؟ سپیکر تو پیچھے ہو گیا، میری عادت ہی نہیں کسی دل دکھاما، اسی ایویں بندے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ٹھیک آیا، دل کیوں دکھانا ہے؟ میں نے کہا یا رسول آپ کی اور بھی زوجہ تھی، آپ نے حجرہ عائشہ کو پسند کیوں کیا؟ فرمایا مولوی تین نہیں پتا میں نبی ہوں تے میں جاندا کہ دانے آئے تھے تے تحقیقہ کرنی ہے کہ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہے یا نہیں۔ فرمایا میں نے حجرہ عائشہ میں آرام کر کے قیامت تک کے لیے امت کو یہ بتا دیا ہے 14 صدیاں بعد بھی مصطفیٰ کو ملنا پائے گا، پہلے عائشہ دے بوئے تے ہونا پوسی بھاؤا تے۔ یار کس طرف جا رہے ہیں مولوی؟ یوٹرن لے کے واپس پھر آنا۔ محبوب تیرے قدم لگے، تیرے قدم لگے، تیرے قدم لگے، تیرے قدم لگے، اجنا گلیاں یار دے قدم لگ جانو گلیاں اللہ۔ ہن میں مٹھا بولنا تے جس وجود میں نبی 9 مہینے ہو، شک والی گل ہے۔ چلو قرآن کی ایک استدلال دیتا ہوں، ڈاڈا اس کا جواب بھی نہیں آئے گا۔ ایک نبی ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ماں کا نام ایک بندر پتہ لگ گیا، حضرت جناب سیدہ جناب مریم۔ سمجھ آ رہی میرے خطاب کی؟ چلو سنو، راضی رہنا، ادھر اتفاق، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ حضرت جناب مریم، حضرت جناب مریم کون ہے؟ اللہ کی محبوب بندی ہے۔ کون ہے؟ نبی کی ماں ہے۔ جبریل امین نے آ کے کیا جناب میں تو خوشخبری دینا آیا چنگے پتر دی، تے حضرت مریم پاک ایک بار آخیا کہ انہاں دیاں گلاں پہ کر دیں بغیر بیاہ تو پتر۔ اب حدیث قرآن کے لفظ ہیں، بشر بن کے آئے، نور بشر بن کے، نور بشر بن کے، نور بشر بن کے، نور۔ او بھائی جے نور بشر بن کے آوے تو شرک نہیں ہوندا، جے بشر نور بن جائے تو شرک کیویں ہوئے گا؟ مطلب تسی میری تار میں چھیڑ دیتا رہے سا۔ ہم نے حضور کو ظاہراً دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر ان کے شہزادے ہیں، نام حضرت سالم، حضرت امام بخاری کا دادا استاد ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت جناب سالم تو کسے سالم بن عبداللہ بن عمر، سالم نوکر میں صاحب آدھا، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کا پوتا، حضرت عبداللہ کا بیٹا۔ نہ دکھا سکوں تو ویس مرتضی مجرم ہے، کسی سفر پہ گئے، ایک بندے نے کہا اے سالم تو حضور نو تکیا ہے؟ سالم نے مت مصطفیٰ کیا سے سن کینڈ دے سن نبی، انہیں ایک جواب دیتا، جواب بھی یار بھی کھانا والا سن سکتا ہے۔ فرمایا میں دستا مصطفیٰ کے میں دے سن کانا نورن کلہو بل ہوا نور من نور اللہ۔ فرمایا میرا نبی سر دے والا تو لے کے پیروں دے ناخنا تک خدا دے نور وچوں نور ہے۔ جبریل آئے بشر بن کے، جبریل آئے بس جی، جبریل آئے کن جائے جناب خوشخبری دینا آیا، کہا دی نیک پتر دی۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، کہیں دی گل کرنا ہے بغیر بیاں تو پتر؟ فرمایا میں آیا نہیں ہوں، کلایا آیا نہیں ہوں، میں آپ پہ نہیں آیا، میں آیا بھی دیونا، شرک ایتھے بھی نہیں جو ہویا۔
اور رائے صاحب ہے تو کئی گلاں چھپیاں نے تس تے ڈاڈے آدمی ہو اے دین آیا جبریل تے پتر دین آیا مریم نو تے رب دی رب ذاتی طور تے رب دیندا رب دی عطا نال رب دی عطا نال رب دی عطا نال رب دی عطا نال میں کہ عطا نال مریم نو پتر جبریل دے تے شرک نہیں ہوندا تے رب دی عطا نال جے آمینہ دا لال ساڈے تے کرم کرے تے شرک کیویں ہو جائے گا پوری مسئلہ سن لو پھر آپ چلتے ہیں حضرت جبریل امین نے انسانی شکل بھوکوں میں کچھ نہیں رکھا میں کہ تیریاں بھوکا اور کیڑے پاسے نہ چھیڑو شاید تسی بھی یہ تو گل لمبی ہو جانی نا مرزے نو پی گیا تو میں بمب کٹ دینی وہ بھی ہوں ادھر نہیں جانا میں سیدھا 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 اتنے مڑ بندہ ہاں لین تے ہی نہیں گیا مڑ بندہ تھڑک پہنتا پیر جی مڑ صحیح کدے جناب مریم وہاں ملا جبریل کی پھونک ہے انسانی شکل میں ہے جبریل پھونک مریم ہاں ملا حدیث نہیں ہے بیٹے قرآن ہے پھونک ماری اب اگلی بات کو بھی سننے کے لیے سنی کلیجہ چاہیے جب پھونک ماری تو جناب مریم ہاں ملا پھونکوں میں اثر رکھا ہے انہیں تو اتفاق کرو ورنہ ہر بات کو کھولنے میں وقت لگے گا اور جناب مریم بند کمرہ رو رہی ہیں یا اللہ کیا جواب دوں گی رشتہ داروں کو انی نظرت للرحمن صوما للرحمن صوما اے مریم تو چپ دا روزہ رکھ حضرت مریم آدیاں نے میں خاموش ہاں آواز آئی مریم اگر بغیر باپ تو پتر دے سکنا وا پھر میں رب تیری عزت بھی بچا سکنا وا عیسیٰ نبی پیدا ہوئے او بھاؤا سیدہ آمینہ ایک جب سمجھانا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ماں پتر نو چایا او جڑے اگے آندے سن بڑی نیک ہے اگے آندے سن کسی نے پتھر پکڑا پتھر کی تکلیف کم ہوتی ہے زبان کی وہ تلخیاں بندے کو کھا جاتی او مریم تیرے منہ تے نہیں ہے پہندی سی اے صرف سمجھانے کے لیے ظاہر تنس تھا مریم اچھا نہیں کیا مریم شادی ہوئی نہیں تے پتر چاہ لے آئی پتھر وہ کتابوں میں ہے مگر میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا نا حضرت جناب مریم آکھیا رب آکھیا سی مریم ساڈی تیرا وعدہ ہے بھی تو بولنا نہیں میں نہ اج دی تقریر اج دی رات دا ٹاپ دا جملہ آ رہا ہے جے سننے والے بندے پورے عاشق ہوئے مریم تو بولنا چپ ٹھیک ہے پتھر آخر جناب مریم کی گود میں جناب عیسیٰ تھے تے اللہ جناب عیسیٰ نے اذن کیتا عیسیٰ نے ماما نو پونکن والے نے جواب تو ہی دے ماما نو پونکن والے نو ماما دا پتہ نہیں بندے چپ کر گئے تاکہ پتہ لگ جائے جڑا ماما نو پھونکے انہاں نو جواب دینا نبیاں دی سنت ہے شکر ہے ادھے پچھتے بندے سیاڑی پھرتے نے مولوی کتھے پڑ گیا اچھا سوال یہ تھا مریم تو پاکیزہ نہیں اعتراض یہ تھا مریم تو پاک نہیں نعوذ باللہ مریم تو گناہگار ہے ہن بھائی جان رائے صاحب حضرت عیسیٰ کا جواب سنیں آپ نے ادھروں رخ ایਂ کیتا اور جنہاں دے پتھر سن تے ادھر منہ کر کے دینا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا یہ تو انہاں پوچھے ہی نہیں خدا کرے کوئی میری گل نو سمجھے اے تا رائے آصف سونا کہ انہیں پوچھے ہی نہیں بھی تو اے پتر کون ہے سوال ہے ماں تے اعتراض ہے ماں کا بیٹے سے نہیں پوچھا یہ کون ہے پر حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبی نے اپنی ماں نے پاس رخ کر کے فرمایا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتابہ کتاب ملی ہے فجعلنی نبیہ
میں نبی بن کے آیا ہوں، اللہ دی عزت دی قسم ہے پتھر سٹ دیتے، چلتی زبانیں رک گئی۔ اب اعتراض کا جواب تو چاہیے تھا، حضرت عیسیٰ یہ دیتے چپ ہے میری ماں پاک ہے، پر عیسیٰ جواب نہیں دیتا، جواب دیتا میں نبی ہاں، 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 جواب دیتا میں نبی ہاں۔ انہیں پتھر سٹ دیتے، کیوں؟ اس وقت کا بے ایمان بھی جانتا تھا جنہ دے پتر نبی ہون ماما پاک دیا نے۔ نانا یہ اس وقت کا کافر بھی جانتا تھا، انہیں پتھر سٹ دیتے تے سٹ کے میں نے مریم مسیح شرمندہ وا، کیوں؟ سانو پتہ ہے جدے پتر نبی ہون، جدے پتر نبی ہون، جدے نبی پتر ہون، جدے پتر نبی ہون، چپ کر گیا جانیا تمہیں، جدے پتر نبی ہون، جدے پتر نبی ہون، یا اللہ جڑا سجدہ ہاتھ چک کے بولے دی خیر ہوئے، جدے پتر نبی ہون او ماما پاک دیا نے، اب بولو تاکہ میری طبیعت خوش ہو جائے۔ تاسو اگر کلیم اللہ کی ماں پاک ہو سکتی ہے تو حبیب اللہ کی ماں کتنی پاک ہوگی؟ ایک حدیث بھاؤ اجے اپن کون سیدہ آمینہ ایک کندہ نہیں 69 واری میں کہا چلو ایتھے کھلو جانے، ایڈی کڑی گل، مجھے حضور کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا، کیوں؟ فرمایا میں حضور کی اماں جی کی شان میں جو دلائل دیے تھے نا ایمان کے وہ 72 تھے۔ آؤ پھر گل ختم کرن دے قریب آنے دا مطلب رب فرماندا میں مومناں تے احسان کیتا، سب تے پہلے مومن کون نے؟ نبی دے دادا عبد المطلب۔ کسے نو مومن منتے پاویں نہ من، پر جنہاں نو قرآن مومن آندا ہے او نبی دے سچے والدین ہیں۔ خدا دی قسم ہے اج دا پتر جناب مولوی بن جائے ماں فخر کر دیے، جدا پتر کاری بن جائے ماں فخر کر دیے، جدا پتر حاجی بن جائے ماں فخر کر دیے، دس جدا پتر ختم نبوت دا تاجدار ہوئے وام قدر تیرے سیدہ آمنہ، وام قدر تیرے سیدہ آمنہ، لڑ کے بولو وام قدر تیرے میرے نبی دی ماں سیدہ آمینہ جنہاں نے زمانہ جہلیت اندر بھی جدو زمانہ بت پوجدا سی تیری میرے نبی دی ماں اللہ دا ذکر کر دی سی۔ پوری زندگی کسے غیر محرم نے جناب آمینہ نو نہیں ویکھیا، با حیا آمینہ، با وفا آمینہ، طاہرہ آمینہ، طیبہ آمینہ، زاہدہ آمینہ، صابرہ آمینہ، شاکرہ آمینہ۔ کوئی بیٹھا تے چپ نہ رہے، مواحدہ۔ ادھر میرے نبی دی ابا جی دنیا تو چلے گئے، کی ہویا؟ سیدہ جناب آمینہ امید سے ہیں، چاچیاں تائیاں رشتہ داریاں مسیراں آ گئیاں، انہوں نے جناب کی کیتا پتاں دے ناماں دے کڑے لے آندے۔ اس وقت کی ریت تھی حمل کی حفاظت واسطے، جے میں آج کالے بابے کو جاندے ہوں، ہاں صحیح بات ہے، بتاں دے نا دے جناب کی کیتا انہاں لیا کے جناب کھڑے حضرت سیدہ جناب آمینہ نے واقعہ، اے آمینہ اے پیدا ہونے والا یتیم ادا بابا بھی سر تے کوئی رہا، اسی تے لتاں لیا کے دتے تاکہ بچے دی حفاظت ہوے۔ سیدہ جناب آمینہ آندیاں نے جدوں ایک کڑے میرے جسم نال لگے نے سارے کڑے ٹوٹ گئے۔ او دوجا دن پھر ہویا کڑے پھر آ گئے، آکیا حبل دے نا دا اے فلاں میں پتہ دے نا دے کڑے لے کے آئے ہاں۔ حضرت جناب آمینہ دیا نے جدوں نہ تھکے تھے زبردستی نال میرے ہاتھ اچ کڑے پہنائے نے، کڑے پھر ٹوٹ کے زمین تے آئے نے۔ آواز آئی آمینہ تیرا پتر شرک نو پاک کرنا ہے۔
بیٹا نہیں ہے, زہرا دا بابا یام نہیں ہے, جیڑا تیرے پیٹے چھے ختم نبوت دا تاجدار ہے. سار کتنی طیبہ جناب امینہ, طاہرہ جناب امینہ, انہاں دی خدمت واسطے جناب مریم آ رہی ہیں, انہاں دی خدمت واسطے جناب حوا آ رہی ہیں, انہاں دی خدمت واسطے جناب آسیہ آ رہی ہیں. کیوں حضور آ گئے ہیں, حضور حضور آ گئے. بس میرا دل نے آج ملا ایک جملہ پڑھا, حضور کئی بندیاں نے مولوی مر جا سی بولنا نہیں, تو نہ کر میرے تے ایڈا سان اوے ہوندا ہی نہیں کلا او تو نہ بول تے جنوں یار دے اون دی خوشی ہے ٹلا کے حضور تھوڑا مزاج ہے کرنا پوسی, حضور حضور انوکھا نرالا فضیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان. یہ تھے فرقہ واریت نہیں, آپ چکے گئے. انوکھا نرالا فضیشان آیا, وہ سارے رسولوں آیا. ارے گج کلا ہو, ارے بادشاہ سینے دا زور لاگے انہیں منا. سیدہ جناب امینہ یادیاں نے جدو میرا بیٹا میری گود چایا, خارج منی نور, میری کچھ نور نکلیا, میں اپنے چند جے پتر نو ہتھاں تے پایا, رودیاں کھانا والا کیا کاش ادا ابا موجود ہوندا, اج دے واسطے کھلونے لے کے آندا, ادا ابا موجود ہوندا, اج دے واسطے لائٹ دا انتظام کردا, ادا ابا موجود ہوندا, اج نو سیر کرواندا. آواز آئی چپ کر آمینہ, جے پتر تیرا ہے نبی میرا ہے, جے کھیڈن تے دل کرے گا میں رب چل کھلونا بناواں گا, جے سیر تے دل کرے گا ثم دنا فتدلہ, سیر تے دل کرے گا میں رب عرشاں تے بلاواں گا. یا سیدہ امینہ فرماندیاں نے ہر طرف نور ہے, ہر طرف روشنی ہے, ہر طرف جناب خوشبو آ رہی ہے. کار پاسے آواز ہے کی ہے, حضور سنو. خادمہ سے کہا سیدہ نے جاؤ, کہاں جانا ہے, ذرا ادھر دادے نو بلانا, دن روندا رات روندا, صبح روندا شام روندا. ہوں اگلی گل تے مڑ محمد ویل لمبی گل کرے گا, پر نہیں, فقیر کا کام ہے جلدی ختم کرنا. اس وقت عرب کے بابے شاعر مزاج تھے, اپنی زبان پہ بڑا عبور حاصل تھا, فصیح تھے, بلیغ تھے, شعر و شاعری کے ساتھ بڑا شغف تھا. شامی کوئی بھی رات نو بابا لبڑا ہوندا سی تے گھر والے آندے سن, او چوک چ شعر ہی پڑھدا ہوئے گا, او چوک چ لب لیا, او چوک چ لب لیا, پاوا ہن بھی او بولے جڑا سننی ہے, او چوک چ. پر جدو میرے نبی دے دادے نو ملنا ہی ہوندا سی, آواز آندی سی چوکاں چ نہیں ملے گا, مصطفیٰ دا دادا رب دے گھر کعبے چ ملے گا. بابا بارک ہوئے, روندیاں اکھ. عبد المطلب اندر میں چلدا چلدا دروازے تے آواز آئی, بابا آجے نہیں. جدوں اندر گیا تے میں ویکھیا میرا پتر حسین ہے. سب تو پہلے میں اپنے رب دا شکر ادا کر کے آکھیا الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے حضور کی آمد ہوئی, ہر طرف خوشی ہے, کعبہ جھک رہا ہے, جھنڈے لگ رہے ہیں, نور کی برسات ہے, کمکمے آ رہے ہیں. سیدہ خود فرماتی ہیں انج لگتا ہے جویں آسمان دے تارے ساڈے اوتے ڈگن لگے نے.
ہوں باؤ اسی چلے ہاں اللہ تمہیں وسدیاں رکھے سید والے چ بال بول تو جمدے ہی ہو سن بندے ایڈے گھابر پے نے جی کوئی چکر نہیں باؤ اللہ فضل فرماؤں ہے بچے ہوں پر ہمارے علاقے کی ریت ہے کیا ہے رواج ہے جدو بندے دے گھر بچہ پیدا ہوئے ماسیاں پھپھیاں تائیاں چاچیاں آؤندیاں نے تواڈے کوئی نہیں آؤندیاں ایڈے دکھی ہو گئے جے تسی نہ سن کے اوئے نہیں آؤندیاں جناب تواڈے آؤندیاں نہیں لکر آ او پھر بال پھڑ کے آندیاں نے ماشاءاللہ باوا تیرے نبی دی شان سناؤں میں تینوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایڈا سونا باجی مبارک ہوئے بھائی جان مبارک ہوئے اللہ تو انہوں پتر دیتا بہت سونا ماشاءاللہ پر ایدیاں اکھاں نا دادے دے گئیاں ایدہ رنگ پھپھی رنگا ماشاءاللہ ایدے ہاتھ چاچے رنگے نیلسز ہوتے ہیں ایک کام اور بھی ہوندہ ہے تسی نہیں دسنا میں دس دینا جے بال دا رنگ کتے تھوڑا جا سونا چٹا گورا ہوئے نا تے مان دی ہاں مامے تے گیا ہے او بھاوا دب کے بولو کوڑ تا نہیں بولیا ساڑھے انجی ہوندہ جی سونا ہوئے تے سدھا یار نانکیا تے انڈریکٹ جے کتے تھوڑے جے نین نقش ہو گئے رنگ کالا ہو گیا اے مر جانا پھپھی رنگ ہے یہ تو آپ کو صرف فریش کرنے کے لیے بات سنائی ہے پر جدو میرے نبی آئے نے انہوں بولے جی دے سینے سارا دا بابا بستا ہے پر جدو سارا دا بابا با یوسف سون پر جدو سارا دا بابا نبی آیا تاجدار ختم نبوت تشریف لے آئے نے مکے دی جیڑی بی بی نے تیرے میرے نبی لو ویکھے آئے ویکھے آندی آمینہ مبارک ہوئے تیرے پتر دے ہاتھا ورگے کسے دے ہاتھ نہیں لے تیرے پتر دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں ہے کیوں تیرے پتر جو آیا کوئی نہ رب دوجا محمد پڑھایا سمجھ آئی یا میلاد شریف کا جشن کرنا ہے اس باری جڈا کہ تلی مٹھے بولے جو میں سمجھ گیا آج کل یکم ربیع الاول روزانہ 1000 واری درود شریف پڑھ دیں مانو میں تو اندر سمجھ جلوس چکے ہیں پڑھ دیں ٹھیک ہے جناب نمازاں شروع کرنیاں نے تے حضور دی یاد وچ رہنا ہے یا رسول اللہ جے تہاڈی نظر نہ ہوندی تسی تشریف نہ لے اوندے اے بیٹی نظر بھی نہیں ہونی سی ماں دسنی بھی نہیں سی جدو انہیاں گلاں سوچیں گا تے مڑ عشق کے آنسو تڑپیں گے نکلیں گے نویں کپڑا آپ بھی لینا ہے زنانی نو بھی ٹھیک ہے ہاں نہ ہی بندے نہیں کرتے پہ بچیاں نو بھی بیوی نو بھی منگائی یار دی محبت دے سامنے کوئی اوقات نہیں رکھتی ہے پتر تو بڑی گال کے چھانٹتی اور کو لب مولوی جی نو ول نہیں ہوندا ایویں نہ کیتا کرو تسی مہنگائی بڑی مہنگائی کی آندی ہے آئینہ حضور دا جشن چھدیا ہے خدمت ہو رہی ہے راج صاحب مہمان آئے ہوئے لنگر پکیا ہے ساؤنڈ مولوی اگے پیچھے کی اے مہنگائی اور بھی ہو جائے نا کون کڈے یار دے میلاد دے جذبے دے پور ہو گیا نا ہن چپ ہی رہنا اچھا ایک جوڑا خود لینا ہے استطاعت کے مطابق ایک جنانی لے کے دینا بچیاں لے کے دینا بیٹیاں نو بیٹیاں نو گھر دے جڑے فیملی ممبر نے انہاں پھر تینوں پوچھنا ہے ابا کادا جوڑا پتر عید ملاد شریف آ رہی وہ عید آ رہی ہے پتر جس کی وجہ سے تو میرے لیے رحمت بنی پھر گھر بہ جانا بچیاں وچ کھیر شیر پکا لینی حلوا شلوا تے روندیاں اکھاں نال پتراں دے سامنے حضور دا میلاد پڑھنا پتر جی حضور نہ ہوندے تے کچھ نہ ہوندا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو
بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے اقبال علی گل ساڑھے بابے آسان لفظیں کر کے کیا وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو چٹے کپڑے پا کے خشبو لا کے تہجد ویلے یار دے ذکر پڑھ دیاں فجر دی نماز پڑھ کے ایس باری انج دی پورے سید والے چ گونج پوے بھی یار کوئی جلوس سی بچے بھی آئے سن جوان بھی آئے سن بڈھے بھی آئے سن تے انج دا مصطفیٰ کریم نال پیار دا اظہار کریا جے تانوں ویکھ کے بندے آکھن چلا آ رہے جاؤ گے جلوس شریف چے یہ ایک سال بعد موقع ہوتا ہے جب ہم کائنات کے کفر کو بتانا چاہتے ہوں کہ ہمارے دلوں سے مصطفیٰ کو کون نکالے گا اور سنیوں بندیاں نو آپ دے دن بڑے پیارے نے پر جب 12 ربیع الاول نو تسی نہ نکلے تے افسوس کی بات ہے 12 ربیع الاول والے دن جے سائیکل ہے تے وہ لے جاؤ پیدل جا سکتے ہیں تے پیدل چل چھوٹے بڑھے بچے جوان مرحبا یا مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تھوڑے چہرے چو نور نکلے آؤ گے جوش کے ساتھ ہوش کے ساتھ محبت کے ساتھ وجد کے ساتھ تاریخی پروگرام ہو آپ کے تے کوئی مسئلہ نہیں آج رات محمد ویس روز ہی رات فجر تو بعد تقریباً سوندا ہیں تے کوئی مسئلہ نہیں علاقے جتنے محفل ہوئے ذمہ داری اپنی سمجھے ہم نے جانا ہے تو ایک رات ہی تھک گیا حضور دا ذکر سن کے عاشق ہوئے تے تھک جائے تو عشاء تو بعد سارے نے جیڑا پنڈ دا ذمہ دار آدمی ہوئے اعلان کرے وہ کول کٹھے ہوو ایں محبت نال ہر تھاں تے حضور دا میلاد سنن جاؤ گے سال بعد تو 12 ربیع الاول دا مہینہ ہوندا یار سال بعد ہے تے جو بھی تسی شغل میلیاں چ تے ایویں چوڑاں دے چکر چ لگاتا تے فائدہ ہے او بھاوا اللہ کریم آپ کی خیر فرمائے اللہ علم عمل مال جان اچ برکت دے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اولاد ازواج محمد اصحاب محمد وبارک وسلم اللہم نور قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالقرآن یا شافع الحاجات یا مصبر الاصحاب اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم نور قلوبنا بالایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لي 5 نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما يا سيدا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خیر ہو جن نے آباب آئے انہاں دی خیر ہو جنہ تعاون کیتا انہاں دی خیر ہو جنہ انعقاد کیتا انہاں دی خیر ہو یا اللہ جڑے جس اعتبار نال احباب آئے وین کم اے نیند دا ٹائم ہے یا اللہ تیرے بندے اپنی نیند آرام سکون چھوڑ کے تیرے نبی دے ذکر وچ سکون لے رہے نے اللہ انہاں دی زندگی سکون والی بنا دے اللہ انہاں دے گھراں وچ سکون پیدا فرما دے کل بیماراں نو شفا عطا فرما بے اولاداں نو اولاد صالح عطا فرما تنگ دست حالاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اللہ سنی زندگی عطا کر سنی موت عطا فرما جب تک زندہ رہیے عقیدہ اہل سنت سے رہیے موت آئے تے سے عقیدے دی غیرت و محبت چاہ جائے اللہ حضور دے ملاد نو انتہائی ذوق نال انعقاد کرن دی توفیق عطا فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلی اللہ تعالی